یہ اللہ کی حکمتیں ہیں نا. اور پھر اللہ نے نظام بھی ایسا رکھا ہے کہ جو ان 7 کو نہیں مانے گا پھر جہنم کے دروازے بھی 7 ہیں. لہا 7 ابواب. اور اسی طریقے سے سارا یہ اللہ کا نظام ہے کہ اب دیکھیں حج کے ارکان بھی 3 ہیں اور عقیدے کے ارکان بھی 3 ہیں. سب سے پہلا مسئلہ کیا ہے؟ توحید. یاد رکھو. اچھا توحید کی پھر قسم ہے جو اکثر ہمارے لوگ نہیں جانتے بیچارے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھتے ہیں ہم مسلمان ہیں، بتوں کو سجدہ نہیں کرتے بس ہم پکے موحد ہیں. یہ غلط فہمی ہے ان کو. اب مسئلے کو سمجھیں کہ ایک تو توحید الوہیت ہے، ایک توحید ربوبیت ہے، اور ایک توحید فی الاسماء والصفات ہے. جہاں تک توحید ربوبیت کا تعلق ہے وہ تو ساری دنیا مانتی ہے، کافر بھی مانتے ہیں. تم کہو گے جی ہم تو اللہ کو مانتے ہیں، یہ تو کافر بھی مانتے ہیں. مکے کے کفار مشرکین جو کفر کے ستون تھے وہ بھی مانتے تھے کہ خدا ہے، یہ خدا کا گھر ہے، ہم اس کے مجاور ہیں. وہ طواف کرتے تھے باقاعدہ، وہ صفا مروہ دوڑتے تھے، وہ حج میں جاتے تھے، مینا مزدلفہ عرفات تلبیہ پڑھتے تھے، عقیقہ کرتے تھے، بچوں کے ختنے کرتے تھے. اور جب اللہ نے حکم دیا کہ میرے مدنی آپ ان سے پوچھیں کہ قُلْ مَن يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمَن يُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ. یہ قرآن ہے، یہ الف لیلہ نہیں، یہ قصے کہانیوں کی کتاب نہیں، یہ کسی پیر کی لکھی ہوئی کتاب نہیں، قرآن ہے، خدا کا کلام ہے. میرا مدنی آپ اس سے پوچھیں آسمانوں سے اور زمینوں سے رزق کون دیتا ہے؟ کون بارشیں برساتا ہے؟ کون زمین سے کھیتیاں اگاتا ہے؟ اور کون تمہاری قوت سامعہ باصرہ کا مالک ہے؟ اور کون زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے؟ بعض علماء نے کہا اس کا معنی یہ ہے مرغی زندہ ہے لیکن انڈا مردہ نکل آتا ہے، انڈا مردہ ہے اس سے بچے زندہ نکل آتے ہیں. اور بعض علماء نے فرمایا کہ نہیں، یہاں زندہ سے مراد مومن ہے اور مردے سے مراد کافر ہے. وہ کون ہے؟ جو اللہ تبارک و تعالی زندہ کے پیٹ سے مردہ، یعنی نوح پیغمبر ہے بیٹا کافر ہے، آدم پیغمبر ہے لیکن بیٹا کافر ہے، حضرت ابراہیم پیغمبر ہے لیکن آپ کا خاندان جو ہے آذر جو ہے وہ کافر ہے. اور اسی طرح فرمایا کہ کون مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے؟ ابھی جہل کافر ہے لیکن اکرمہ حضور کا بہت بڑا قابل پہلوان ہے. اور آخر میں ایک جملہ ہے وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ،
یہ سارے کائنات کی تدبیر کرنے والا کون ہے؟ یہ دن ہے، رات ہے، کبھی رات آتی ہے کبھی دن آتا ہے. هو الذی جعل لکم جعل اللیل والنہار خلفۃ لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا. رات خلیفہ ہے دن کی اور دن خلیفہ ہے رات کا. اور کیسے انتظام ہے اللہ کے نظام کے چلانے کا. اور فرمایا پھر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل. کبھی ہم رات کو دن میں داخل کر دیتے ہیں، دن لمبا ہو جاتا ہے، اور کبھی دن کو رات میں داخل کر دیتے ہیں، رات لمبی ہو جاتی ہے. یہ سارے نظام کو چلانے والا کون؟ نہیں، ہم تو الحمدللہ الحمدللہ کہہ دو، الحمدللہ مسلمان ہیں. کب مکے والوں نے کیا جواب دیا؟ کافر کیا کہتے ہیں؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ. یاد رکھو کہ جمع کا صیغہ ایک دو نے نہیں، سب نے مل کے کہا کہ یا رسول اللہ سب کچھ اللہ کرتا ہے. دوسری آیت میں وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ. اگر ان سے پوچھے کہ آسمان اور زمین کس نے پیدا کیے ہیں، لَيَقُولُونَ اللَّهُ، کہتے ہیں اللہ نے پیدا کی. پھر جب یہ سب کچھ مانتے ہیں تو کافر کیوں ہیں؟ درود شریف پڑھو گے تو بات سمجھ آئے گی. یار آج تو دل سے درود پڑھ لو، شاید اسی درود کی برکت سے اللہ ہمیں حضور کی شفاعت نصیب فرما دے. اب اندازہ کریں کہ وہ سب مانتے ہیں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں اور ہمارے دور میں جو مشرک ہے نا، معلوم ہوتا ہے کہ وہ ابو جہل سے بھی بہت آگے ہے. دعا کرو اللہ اس کو بھی ہدایت. وہ تو باقاعدہ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اللہ قادر ہے نا کہ آج حضور کے صحابہ کو زندہ کر دیں. اگر زندہ کر دیں وہ ہمیں دیکھیں، وہ کہیں گے پتہ نہیں یار یہ لوگ مسلمان تو نہیں، پتہ نہیں کیا بلا ہے. اب مکے والوں نے کیا جواب دیا کہ ساری کائنات کے نظام کو چلانے والا کون؟ اور ہمارا جو ماشاءاللہ کلمہ بھی پڑھتا ہے، نوازے بھی پڑھتا ہے، اور کہتا ہے کہ معزون بھی ہے، مختار بھی ہے، قاری عالم کا مدبر بھی ہے، عبد القادر، اور بندہ قادر کا بھی ہے قادر، عبد القادر. یعنی مشرک تو کہیں گے مدبر کون ہے، اور یہ کہے کہ عبد القادر. اب خود اندازہ کر لیں کہ اس کی شرک کی کتنا بڑا شرک ہے. اچھا پھر نام بھی ان کا عبد القادر ہے، وہ تو خود اللہ کا بندہ ہے، وہ تو خود قادر کا بندہ ہے، تو بندہ کیسے خدا بن سکتا ہے؟ تو اصل مسئلہ سمجھیں کہ جھگڑا کس بات کا ہے؟ جھگڑا جو ہے وہ اسی بات کا ہے. وہ تو سب کو جو مانتے تھے، لیکن جب میرے مدنی پاک نے جب نام آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم، بالکل غفلت نہ کریں. حضور سے سب پیار کرتے تھے، حضور میں جان چھڑکتے تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اکرام اور احترام کرتے تھے. حتیٰ کہ جس
کعبے میں آپ بیٹھے ہیں، جب حجر اسود رکھنے کا وقت آیا تو مکے کے قبیلے میں اب ہمارے ہاں جیسے ہوتا ہے نا کہ وہ کہتے ہیں ہمارا قبیلہ بڑا، انہوں نے کہا ہمارا قبیلہ بڑا، انہوں نے کہا ہمارا سردار بڑا، جھگڑا ہو گیا کہ بھئی کعبہ تو سب نے بنایا ہے، اینٹیں سب نے اٹھائی ہیں، لگانے میں سارے شریک ہیں، پیسے میں بھی سارے شریک ہیں، لیکن حجر اسود کو کون رکھے گا؟ اور یاد رکھو کہ حجر اسود جو ہے یہ جنت کا پتھر ہے، بلکہ ترمذی شریف میں تو یہ روایت بھی آئی ہے کہ یاقوتتان من یواقیت الجنہ، یہ حجر اسود اور رکن یمانی کے جو اندر پتھر ہیں یہ بھی جنت کے یاقوت ہیں۔ اور یہ بھی حدیث میں آیا ہے کہ جب حجر اسود کو اللہ نے جنت سے نکالا ہے تو اتنا روشن تھا، اتنا سفید تھا کہ اس کی روشنی کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ حضور نے فرمایا سبدت خطایا بنی آدم، آدم کی اولاد کے گناہوں نے اس کو سیاہ کر دیا ہے۔ اگر ہمارے گناہوں سے پتھر سیاہ ہو جاتے ہیں تو ہمارے دل کا کیا حال ہوگا؟